پر بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ متین صاحب، جیسے کہ اسلام آباد میں 23واں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی خطاب کیا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کیا اسلام آباد میں آنے پر۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ وزیر اعظم نے کانفرنس کے باقاعدہ آغاز سے قبل جو تمام شرکاء تھے ان کا فرداً استقبال کیا اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بھی استقبال کیا، کنونشن سینٹر پہنچنے کے اوپر مصافحہ کیا اور پھر انہیں نیشنل سٹیٹمنٹ دیا کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں، اور اس میں انہیں بہت اہم چیزیں انہیں ہائی لائٹ کی۔ انہوں نے کہا ماحولیاتی تبدیلی آج ہماری بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان نے 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پر اراضی سیلاب کی نظر ہوئی، ہزاروں مکان تباہ ہوئے۔ پاکستان کو 2022 کے سیلاب سے ایک اندازے کے مطابق $30 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ افغانستان کا خاص طور پہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا اور کہا کہ عالمی برادری انسانی بنیادوں پر افغانستان کی امداد کرے۔ معاشی تعاون کے لیے نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم ہے۔ 3 چیزیں انہوں نے انتہائی اہم کہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی تعاون کے لیے نئی اسٹریٹجی، نئی حکمت عملی پہ غور کرنا ہوگا، علاقائی ترقی پہ فوکس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو چین کا کنسپٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کو وزیر اعظم نے انتہائی اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے ایس ٹی او کنیکٹیوٹی فریم ورک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پاک چائنا اقتصادی راہداری اور نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ خطے میں پائیدار ترقی کے لیے زیادہ مستحکم اور متحرک شنگھائی تعاون تنظیم ناگزیر ہے، یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کو اس خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے متحرک رکھنا ہوگا، اسے کامیاب بنانا ہوگا۔ رواں برس ایس سی او اجلاسوں کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے آستانہ میں ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ کہنا تھا بیلاروس کے وزیر اعظم کا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور عالمی سطح پر پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ جی اچھا متین صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح سے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کے بہتر معیار زندگی کے لیے سہولیات فراہم کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں دستیاب جو مواقع ہیں اس سے استفادہ کرنا ہوگا، جس طرح سے کہ ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے مل بیٹھ کر بات کرنے کا، مسائل کا حل نکالنے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، جس طرح وزیر اعظم نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر کیا تو اس سے نہ صرف دیکھیے پورا خطہ جو اس وقت سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا ہے، اور جتنے بھی ممالک ہیں اس پورے خطے کے ایشیا کے، وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو غربت سے نکال سکتے ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے شاہراہوں کا نیٹ ورک ضروری ہے، جس سے کھیتوں سے مارکیٹ تک سڑکیں بنے گی، جس سے کسان جو ہے وہ اپنی پیداوار کا جو حقیقی حق ہے اس کا پروفٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کے تحت پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، اور اسی لیے پاکستان ایک اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے کہ چین کی حکومت کی جانب سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا، اور جب یہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان میں جو اقتصادی ترقی، جس کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ غربت کا خاتمہ، عام آدمی کا معیار زندگی اسی صورت میں بلند ہو سکتا ہے جب عام آدمی کو معاشی ترقی کے براہ راست ثمرات حاصل ہوں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا ریل نیٹ ورک، ہمارا روڈ نیٹ ورک، یہ تمام تر چیزیں بہتر ہوں، کاروبار آگے بڑھے گا، چاہے وہ نجی شعبے میں ہو، چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا کریں۔ تو جب روڈ نیٹ ورک ہوگی، کمیونیکیشن بہتر ہوگی، ٹریولنگ بہتر ہوگی، تو اس سے یقینی طور پہ اقتصادی ترقی آگے بڑھے گی، جس کے براہ راست فوائد عوام کو ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو چین نے 70 کروڑ کی آبادی کو غربت سے نکالا اور ان کو ایک معیار زندگی، ایک سٹینڈرڈ آف لائف اور اپرچونٹیز فراہم کی، اور ابھی مزید جو چین کے بعض غربت زدہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح ترقی کا عمل جاری ہے۔ چین نے سب سے پہلے اپنے
روڈ نیٹ ورک کو، اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنے ماحولیاتی سسٹم کو، ایکو سسٹم کو، تمام تر چیزوں کو بہتر کیا، اپنے میڈیکل سروسز کو بہتر کیا. جی اور یہی چیز اس وقت پاکستان میں ہے کہ چین نے، آپ نے دیکھا دو روز قبل $200 ملین کے تعاون سے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو اس وقت دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس کا افتتاح ہوا ہے. یہ بھی ایئرپورٹ بھی بلوچستان کی اور ترقی متین کے صاحب لیے. یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح سے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نہ صرف چین بلکہ پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے بھی فضائی تجارتی سرگرمی میں اضافہ ہوگا. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. اور اس سے پہلے ایک ایئرپورٹ تو موجود تھا لیکن اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. اب یہاں پر بڑے بڑے جو بوئنگ 777 جہاز ہیں وہ اتر سکیں گے، کارگو جیٹس اتر سکیں گے. ایک حقیقی معنوں میں بلوچستان کے اس ساحلی شہر گوادر کو ایک ایئرپورٹ، یہ بھی چین کے تعاون سے یہ تمام تر ممکن ہوا ہے. اور واپس اگر ہم بات کریں شنگھائی تعاون تنظیم کے، تو شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اس تنظیم کے بڑے رکن ممالک سے بے انتہا فائدے حاصل کر سکتا ہے. چونکہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور ملٹی لیٹرل فورم میں شنگھائی تنظیم کا جو فریم ورک ہے، اس فریم ورک میں کنیکٹیوٹی، روابط، سماجی اور اقتصادی ترقی، سیاحت، کلچر کے اوپر بہت زیادہ اس شنگھائی تعاون تنظیم میں کلچرل پروموشن کے اوپر بہت زور ہے، لنکیجز کے اوپر زور ہے، تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام ممالک ایک دوسرے کے کلچر، ثقافت، روایات ان سے آگہی حاصل کر سکیں. اور یوتھ کے اوپر خاص طور پہ فوکس ہے. پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو وہ بھی ظاہری بات ہے اپنا ایک بہتر کیریئر پاتھ ان کو مواقع اسی صورت مل سکتے ہیں جب پاکستان میں معاشی اور اقتصادی ترقی ہو، اکنامک پروڈکٹیوٹی ہو، انڈسٹری بجائے بند ہونے کے آگے چلے، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اقتصادی مواقع ہوں. یہ وہ تمام تر چیزیں جو اوورآل اور جس طرح سے متین صاحب، جس طرح سے کہ وزیر اعظم نے جو افتتاحی خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انہوں نے اجتماعیت کو فوقیت دی. انہوں نے کہا اجتماعی طور پر اقدامات کی بہت ضرورت ہے. جی بالکل، یہ کوئی بہت عام نقطہ ہے. اجتماعیت یعنی کولیکٹیوٹی اور ایک کولیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور اگر ہم شنگھائی تعاون تنظیم کو دیکھیں تو یہ ایک اجتماعیت ہے، یعنی جو ہے چین، روس، وسطی ایشیا کے ممالک، پاکستان، بھارت، ایران، یہ تمام تر ممالک بیٹھ کر ایک اجتماعی اسٹریٹجی، ایک اجتماعی سوچ کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اور یہ بہت عام نقطہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اور ابھی آگے آپ دیکھیں گے چین کے وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے، روسی وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے، اور وہ کم و بیش انہی لائنز کے اوپر ان کا خطاب بھی متوقع ہوگا کہ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی، ایک مشترکہ اسٹریٹجی نہیں ہوگی، ایک مشترکہ نقطہ نظر نہیں ہوگا سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، اور خاص طور پر اس وقت دنیا میں آپ نے صحیح اشارہ کیا وزیر اعظم کی تقریر میں، جو تنازعات ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، ان کے حل کے لیے بھی ایک کولیکٹیو اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی. آج کل کوئی بھی ملک کسی خطے میں بھی ہو، چاہے جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بغیر کسی اتحاد کے، کسی تنظیم میں شمولیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، پاکستان نے اس میں شمولیت اختیار کی. آگے پاکستان نے برکس میں شمولیت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور اس میں یقینی طور پہ پاکستان کے دوست ممالک اس میں پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. برکس میں بھی اگر پاکستان شامل ہو گیا تو یہ بھی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اس سے بھی پاکستان کو بے پناہ فائد ہوں گے. تو اس وقت کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فورمز، علاقائی جو بلاکس ہیں، اقتصادی بلاک، اسی لیے شنگھائی تعاون تنظیم ایک مضبوط سیکیورٹی اور اکنامک بلاک بن چکا ہے، اور پاکستان اس کا فل رکن ہے. کسی بھی مشکل میں شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے تحت پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ تمام رکن ممالک تعاون کرتے ہیں. اگر ہم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم دیکھیں تو شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک پلیٹ فارم ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم میکینزم. اس میں آف اینڈ آن یعنی وقتاً فوقتاً جو ہیں رکن ممالک کے تحت انسداد دہشت گردی کی مشقیں ہوتی ہیں، اور اس سے ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چونکہ تمام اس خطے کو دہشت گردی کی
کا جو سنگین چیلنج ہے اس کا سامنا ہے، اور اس سے نمٹ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ آئے روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، اپنی جوان اور افسران جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ پاکستان میں امن ہو۔ پاکستان میں امن ہے تو خطے میں امن ہے، لیکن اس میں سب سے دکھ اور افسوس کی بات افغانستان کا منفی رویہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے بڑے بڑے جو گروپس ہیں، ٹھکانے، محفوظ پناہ گاہیں وہ موجود ہیں، اور اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو اس سے پورے اور خطے کی بالکل متین سلامتی صاحب، وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا بھی افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ جی بالکل، اور اس کے لیے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عالمی برادری کو اور خطے کے تمام ممالک کو افغانستان کی انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ مدد کرنا ہوگی، اور پاکستان بھی ہمیشہ سے یہی دلچسپی افغانستان میں لیتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا، ترقی ٹھیک ہے ہوگی۔ متین صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔